بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آمنہ کھٹانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عمران خان صاحب کا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے، وہ ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد کئی پاکستان تحریک انصاف کے ایسے چاہنے والے، ان کے ورکرز، ان میں اور تشویش پائی جاتی ہے. وہ یہ کہ آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ابھی ہوئی، جو ہم نے ابھی بریکنگ نیوز کی، وہ یہ کہ فواد چودھری جو کہ سینئر ترین رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کو فائنلی خیر بات کہہ دیا ہے. فائنلی کا ورڈ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ جس طرح سے بہت سارے ایسے پارٹی کے جو کہتے ہیں کہ ٹارگٹ جن کو کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے جو نام ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جن میں شاہ محمود قریشی سر فہرست ہیں. ان کو کافی عرصے سے زد و کوب بھی کیا جا رہا ہے، پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ چھوڑ دیں. جیسے وہ باہر نکلے ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، لیکن انہوں نے فی الحال ابھی گرفتاری کے باوجود انہوں نے ابھی تک پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا. یہ خبر بھی آ سکتی ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ ہر کوئی عمران خان کی طرح مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہے. وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے جو انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک ہے. اور وہ ہم جان چکے ہیں کہ اعصابی جنگ میں عمران خان کے ناقدین بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اعصابی جنگ میں. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شیریں مزاری جو 5 بار ان کو رہائی ملی، 5ویں بار بھی بار بار ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا. تو بہت سارے ناظرین ایسے فیکٹرز ہیں جس کے بعد ایک عام انسان یا ایک سیاستدان بھی آپ کہہ لیں، اس کی بھی فیملی ہوتی ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح زندگی جینا چاہتا ہے. تو جب اتنے سارے پریشر ہوں آپ کے اوپر، آپ فائنلی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. آج فواد چودھری نے بھی وہی کیا، اور ان کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ پیش گوئیاں بھی کی جاتی تھیں کہ جب بھی کبھی عمران خان پر مشکل وقت آیا تو فواد چودھری ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. یہ پیش گوئی البتہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی کی جاتی رہی ماضی میں، لیکن ابھی تک ان 2 لوگوں کو جن کو ٹارگٹ کیا گیا، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی، ان کی طرف سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو الوداع نہیں کہا گیا. فواد چودھری نے البتہ الوداع کہہ دیا. یہ بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نقصان تو ہے، لیکن مشکل وقت ہے، آپ نے گھبرانا نہیں. مشکل وقت گزر جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے خواتین کے ساتھ جو سلوک اس وقت کیا جا رہا ہے وہ قابل مذمت، بہت قابل مذمت ہے. ایسا کسی معاشرے میں نہیں ہوتا، ایسا کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. جنگل کا قانون ہے اس وقت ملک میں. جنگل کا قانون میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج ایک پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہو یا نہ ہو، خاتون کی عزت اور تکریم ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سکھائی ہے. ہمارے مذہب نے خاتون کو وہ درجہ دیا ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن شاید ہم مذہب کو تو دور کی بات ہے، ہم نے انسانیت کو بھی بھلا دیا. آج خدیجہ شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن ہیں، ایکٹیو ورکر ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا. جب انہیں گرفتار کیا گیا اس کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے منہ پر ایک کپڑا جیسے دہشت گردوں کے پر ڈالا جاتا ہے. بحیثیت ایک خاتون مجھے بہت تکلیف ہوئی. بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن ہونے کے مجھے ان کے لیے درد محسوس نہیں ہوا. مجھے ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کے لیے درد محسوس ہوا. ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ ہماری خواتین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین تو سانجھی ہوتی ہیں. آج ارشد شریف کی اہلیہ نے ایک بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا، انہوں نے ارشد شریف کی بات لکھی اور انہوں نے بھی خدیجہ شاہ کے بارے میں لکھا کہ خدیجہ کہتی رہی کہ آئی کانٹ بریتھ، میں سانس نہیں لے پا رہی، لیکن ان کے ساتھ پھر بھی یہ سلوک کیا جا رہا تھا کہ ان کے منہ پر ایک موٹا کپڑا ڈالا ہوا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد پیش کیا جا رہا ہے. مردوں کے ساتھ تو آپ جنگ کر رہے ہیں. ایک دشمن بھی جو جب جنگ کرتا ہے تو وہ خواتین اور بچوں کو دور رکھتا ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی اخلاقیات کو، ہم اپنے اخلاقی اقدار کو، ہم تمام وہ انگریڈینٹس جو انسانیت کے زمرے میں آتے ہیں وہ سب بھلا چکے ہیں، جو کہ بہت ہی شرمناک بات ہے اور بہت ہی افسوس کا مقام ہے. تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ایک طرف جہاں پر خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ہم سب خود بھی ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے. جو آج ظلم کو دیکھ کر آواز بلند کرے گا، عمران خان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت تشویشناک ہیں. ہم سب ایک ایسے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں جو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہونے والا ہے معاملہ، جب تک معاملات پاکستان میں درست نہیں ہو جاتے، جب تک پاکستان میں سرٹنٹی نہیں ہو جاتی. یہ جو انسرٹنٹی ہے اس نے ہمیں فرسٹریشن کا شکار کر دیا ہے. آپ سب تو ایک، ہم وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے جو شاید
گھروں میں بیٹھی خواتین ہیں جو کچھ نہ بھی کام کرتی ہوں, باہر نہیں نکلتی ہوں. میں بحیثیت ایک ورکنگ وومن بہت کنسرن ہوں اپنے لیے بھی. میں باہر آتی ہوں, میں کام کرتی ہوں, پھر بھی مجھے پریشانی ہے. مجھے ملک کے حالات دیکھ کر مجھے ڈپریشن, فرسٹریشن ہوتی ہے. ایک جاب ہوتے ہوئے بھی مجھے فرسٹریشن ہے. ہماری جاب, ہمارے آپ چینل کا بھی حالات دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے چینلز کو مینیج کیا جا رہا ہے, یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ایسے اوپر سے پریشر آتا ہے, چینلز آپ کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرتے, وہ ایک پریشر سہنا, اس کے بعد ہم امپلائیز کو جن تکلیفوں سے اور جن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے وہ تو ہم آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ شاید چینل کی پالیسی کے اگینسٹ چلا جاتا ہے. لیکن وہ فرسٹریشن, وہ ڈپریشن, وہ پورے پاکستان میں اس وقت پایا جا رہا ہے. ہر بندہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر اگر اسے بیرون ملک کوئی اچھی جاب آفر ہوتی ہے, کوئی اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے, کوئی اچھا موقع مل رہا ہے, تو وہ یہاں سے چلا جائے. ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے. میں خود بھی اسی سوچ کا اس وقت شکار ہوں. آپ سمجھے کہ میرے ذہن میں بھی یہی سوچیں آ رہی ہیں. لیکن ناظرین, اس وقت جو سچویشن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور اپنے بحیثیت پاکستانی اپنا پارٹیسپیٹ یہ کر سکتے ہیں کہ حق اور سچ کے لیے آواز اپنی بلند کرنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھو, یہ تو ہمارے اسلام نے سکھایا کہ اگر آپ برائی کو دیکھو تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. ہاتھ سے نہیں روک رہا تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو. لیکن اگر زبان سے بھی نہیں روک رہا ظلم, تو پھر آپ اس کو دل میں برا جانا. تو ہماری سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے, سب کی اپنی اپنی کاوش ہونی چاہیے. جیسے ہمارے آباء و اجداد نے ایک پاکستان کو غلامی سے آزادی کی طرف لے کر گئے تھے, جو اپنی کوششیں اور جو جد و جہد کی تھی, وہ جد و جہد ہمیں بھی کرنی چاہیے تاکہ شاید پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے. ہماری دعائیں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گی. جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے وہ اپڈیٹ میں آپ کو اس سے کر رہی ہوں, اور جو سچویشن اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہوں. آپ نے صرف لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.